اب ایک بندہ اللہ کے مہینے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے سعادت کی، دعائیں قبول ہونے کی۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول رہا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سب کچھ گویا کہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ کے، جیسے کسی کے گھر پہ بیٹھا جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں لوگ ایسے کرتے نہیں کرتے، کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو تو کہتے ہیں جی ہم آ کر آپ کے یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم آ کر آپ کے گھر بیٹھ جائیں گے یا آپ کی جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور ہم تب ٹلیں گے جب آپ ہماری ادائیگی کر دیں۔ یہ ایک دنیا میں عام رواج ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں بھی جا کر بیٹھ جانے کی اور اللہ سے اس کا فضل مانگنے کی، اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی مقروض تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ جو انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ شریف جاتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں اللہ تو آپ کے گھر آ گیا۔ اور اسی طرح رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو بیت اللہ کے لیے تو انسان سفر کرتا ہے، جا کر بیت اللہ شریف جاتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے اس کی، اور رمضان گویا کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے آ جاتا ہے کہ اب خود اللہ کا فضل تمہارے پاس آیا ہے۔ اس صورت میں تم اللہ کے فضل کے پاس گئے، اب اللہ کا فضل تمہارے پاس آیا ہے۔ تو اس کی جو آخری عشرہ ہے وہ جب بندہ مسجد میں منتقل ہو جاتا ہے، دنیا کی تمام مساجد یہ بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہیں کہا گیا تو یہ اللہ کے گھر ہے، اس میں بندہ آتا ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کے مہینے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے سعادت کی، دعائیں قبول ہونے کی۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اس میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ آپ نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، اور آپ نے رمضان کے 2 عشروں کا اعتکاف بھی فرمایا، اور آپ نے رمضان کے 1 عشرے کا یعنی آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ تو بڑے تواتر اور پابندی کے ساتھ فرمایا ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔